بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اس ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان برائے کلاس نہم پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا سوال نمبر 5، قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت، اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قائد اعظم جو ہے وہ دو قومی نظریے کے کس حد تک حامی تھے اور کس طرح انہوں نے اس نظریے کی بنیاد پہ تحریک پاکستان کے سبب 14 اگست 1947 کو پاکستان کو قائم فرمایا۔ محمد علی جناح، جنہیں 1938 کے اندر قائد اعظم کا خطاب دیا گیا، تاریخ کی وہ ناقابل فراموش شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قوم کی تقدیر بدل دی اور برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلمانوں کی قسمت کو تبدیل کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے اور وہ بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کے سبب 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور کے اندر جو خطبہ صدارت دیا، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر مبنی ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں، واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اس کے بعد 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان تو صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر ہی زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا بھی اعلان کیا۔ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا نصف العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ اس کے بعد اسلامی نظام معیشت کے فروغ کے حوالے سے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی اصولوں اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یوں قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ہر موقع پر مدلل انداز میں کی اور اپنی ہر تقریر کے اندر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان خالصتاً ایک فلاحی، جمہوری اور اسلامی ریاست ہوگی۔